شب اپنے اندھیروں کی یورش ناشنا ترانوں کی دلکشی کی طرح اپنی منزلوں کو رواں دواں تھی۔ دن بھر سلگتے سسکتے سائے اپنی ذات میں آسودہ ہو چکے تھے۔ چاروں طرف خوابگاہ راتوں قرب و دکھ کی انتہا اجڑے ڈھیر ریت کی نگر کی طرح چپ اور خاموشی طاری تھی۔ ایسے میں یاس بن سیف الدین چکرمیش اپنے لشکر کو لے کر سرمدی وجود رکھنے والے کسی نادید اسرار کے شوریدہ جنگجو کی طرح دریائے دجلے کنارے شمال کرو کر رہے تھے۔ ان کی تیز رفتاری سے یوں لگتا تھا جیسے آندھیوں کی شدت اختیار کر کے کسی آرے افاق میں قلب دردیدہ کرتے ہوئے خونی انقلاب برپا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، یا کوئی محرم اخوت و خاکسار کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کرنے کے در پہ ہو گیا ہو۔ ایک جگہ چکرمش سے مشورہ کرنے کے بعد یاس بن سیف الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر وہ بڑے غور سے رات کی گہری طریقوں میں دریائے دجلہ کو دیکھنے لگا تھا۔ دریائے دجلہ کی لہریں بنجر بیکار اور بان سرزمین کو سرسبز فصلوں کا لباس پہنانے کو بھاگتی جا رہی تھی، جس کے لمحوں میں حسد کے نگار خانوں اور تاریک فضاؤں میں دریا کی لہریں ایک شور انگیز ترنم کی طرح رواں دواں تھی۔ ایاز بن سیف الدین نے تھوڑی دیر تک دریا کا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا۔ اس کے ساتھ چکرمش بھی اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال چکا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے سالار لشکر بھی دریائے دجلہ کو عبور کرنے لگا تھا۔ دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے جا کر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے لشکر کا جائزہ لیا، دشمن پر شب خون مارنے سے متعلق پوری تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا، کچھ دور آگے جانے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے دریائے دجلہ کے اوپر مغرب کی جانب جلتے پروں کا ایک تیر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ فضاؤں کے اندر جلتے پروں کا تیر نمودار ہونا تھا کہ سلطان کے سالار کمال کربوگا، سرخاب بن بدر، سرخاب بن کیخرو اور دیگر سالار نے پہلے بڑی بڑی کمانوں کے ذریعے جلتے پروں کے تیروں کی بارش سنجر و محمد کے لشکر پر شروع کر دی تھی۔ ایاز بن سیف الدین کا اندیشہ درست ہوا۔ تیروں کی اس بارش سے کئی خیموں میں آگ لگ گئی، پھر ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے کی طرف آگ بڑھتی چلے گی، یہاں تک کہ آگ کے پھیلنے کی وجہ سے سنجر و محمد کے لشکر میں ایک افراتفری اور ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ایسے میں ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس وقت سنجر اور محمد دونوں کے پڑاؤ میں خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور ایک ہیجان کا عالم تھا، ایسے میں روحوں کو سا کر گوریزہ اور ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کرتی سراہوں کو دہکتی آگ آگاہی کی ہر نشان مٹا کر کہانیوں کے مزاج بدلتے وحشتوں کے محب عناصر کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ سنجر و محمد کے لشکر پر سہمی سہمی آوازوں میں کھیتوں کی مٹی کھلیانوں کی تنگ اڑا دینے والے غضب و خیاس پڑتے طوفانوں، شب کی آخری ساعتوں میں حوصلے شکنی کا سیلاب، آگ و خون کا پیغام دیتے ہولناک لمحوں اور کم وقت میں ہر سو زندگی کو حیران پریشان کرتے سنگ و خشت کے طوفانوں اور بدبختیاں کھڑی کرتی سیال آتش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کا یہ حملہ بڑا اچانک، زوردار اور جان لیوا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ان کے اندر تباہی اور بربادی میں بڑا اضافہ کیا۔ وہ پہلی خیموں میں لگ جانے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جو نیا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئی۔ اتنی دیر تک ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے سنجر محمد کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے تیز حملوں کے سامنے سنجر محمد کے لشکری بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ ان کی ایک سمت کے خیموں پر بھی آگ لگ چکی تھی، گو سنجر محمد کے لشکر کی تعداد سلطان برقرار کے پورے لشکر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اپنے آدھے سے بھی کم لشکر کے ساتھ جو ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے شب خون مارا تھا، جس شب خون نے انہوں نے ایک خوفناک کیفیت دریائے دجلہ کنارے کھڑی کر دی تھی۔ سنجر و محمد کے پڑاؤ کے ایک طرف آگ بھڑک اٹھی تھی اور دوسری طرف سے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش جو حملہ آور ہوئے تو دریائے دجلہ کے کناروں پر آدمیت کی پہچان سے ناشنا وقت کی بدترین فتنہ پردازیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ خون گشت اندیشے دستور زباں بندی طاری کرنے لگے تھے۔ برہمی بڑھاتی کودتی مایوسی اور گھبراہٹ پھیلتی غم دہر کی تھلچٹ چاروں طرف پھیلنے اور بکھرنے لگی تھی۔ پشتوں کو توڑتے طوفانوں کے سایوں کی طرح ایاز بن سیف الدین اور چکرمش اپنے حملوں کے دائروں کو بڑھاتے چلے گئے تھے۔ دوسری طرف سنجر محمد تو خود بغداد کے شہر کے ایوانوں کے اندر آرام کر رہے تھے، لیکن دریائے دجلہ کے کنارے ان کے لشکروں کے خلاف ایاز بن سیف الدین اور چکرمش ہول آفرین اندھیروں میں ناروں کی گونج کے اندر سب صبر بے قرار کرنے کے ساتھ اپنے کام کرتے چلے جا رہے تھے۔ اطمینان کے سایوں سے ناشنا قہر آلود ماحول کی طرح
وہ سنجر محمد کے لشکروں کے لیے آگ اور خون کا پیغام دیتے جا رہے تھے۔ سنجر محمد کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان پر شب خون مارنے والا کون ہے، اور جب ان کے لشکر کو یہ بھی بات پتہ چلی کہ شب خون مارنے والا ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھ اس کا نائب چکرمش ہے، تب ان کے حوصلہ میں اور زیادہ پستی طاری ہوئی تھی، اس لیے کہ ایاز بن سیف الدین کا نام ہی ان کے اندر ہولناکی اور خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سنجر محمد کا پورا لشکر ایک مجبوری کے تحت ان کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ایک طرف خیموں میں آگ لگ چکی تھی جس کا ایک حصہ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرا حصہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش سے ٹکرا رہا تھا، اور اس حصے کی بری طرح اپنا ہدف بناتے ہوئے وہ انہیں زندگی کو نچوڑ کر سکون کو دھرم کرتی چنگاریوں کی طرح اپنا ہدف بنا رہے تھے۔ یوں دریائے دجلے کے کنارے سنجر اور محمد کے پڑاؤ میں رقابت کے جذبے اور سکر و مستی کی لہریں ناچ اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک بڑے طریقے، بڑے سلیقے، بڑی ہنر مندی اور بڑی کارگری سے ایاز بن سیف الدین نے اور چکرمش نے سنجر اور محمد کے لشکر کو اپنا ہدف بنائے رکھا، اور اب صورتحال یہ پیدا ہونے لگی تھی کہ ان تیز اور جان لیوا شب خون کے سامنے سنجر اور محمد کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے پرشکستہ چڑیوں، رات کی رسوائیوں میں اڑتی کفن کی دھجیوں، جوش مارتی کرسنگی، بکھرتے زرد پتوں، موت کی کرہوں سے بغیر ہوتے کھلے بھوکے سمندر کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے جب دیکھا کہ اب سنجر اور محمد کے لشکر میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ کھلے میدانوں میں ان سے ٹکرانے کی جرات کر سکیں، تب انہوں نے بڑے طریقے اور سلیقے سے اپنا حملہ آور لشکر کو سمیٹتا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد دریائے دجلے کے کنارے شمال کی طرف انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا دیا تھا، دریا کو اسی جگہ عبور کیا جس وقت وہ عبور کر کے شب خون مارنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھے۔ جس وقت وہ اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے تھے تو مشرق سے سورج طلوع ہو کر دھرتی کے سینے کو منور کر رہا تھا۔ بغداد کے مانوں میں آرام کرتے سنجر محمد کو جب خبر ہوئی کہ ان کے لشکر پر تو شب خون مار دیا گیا ہے، تب دونوں بھائی صلاح مشورہ کرنے کے بعد شہر سے نکلے۔ پڑاؤ میں آگے لشکر کو پڑاؤ میں اس وقت دھواں اٹھ رہا تھا، زیادہ تر خیمے جل چکے تھے، سامان بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے دور تک پھیلی ان کی لشکروں کی لاشیں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس موقع پر ان دونوں کے سالار ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک سنجر محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کی تاریکی میں ہم پر کوئی شب خون مار سکتا ہے۔ اس سالار کو یہاں تک کہتے ہوئے رک جانا پڑا، اس لیے کہ سنجر بولا اور کہنے لگا، کیا ہمارے خیموں کو آگ شب خون مارنے والوں نے لگائی؟ اس پر اس سالار نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، یہ آگ شب خون مارنے والوں نے ہی لگائی، بلکہ میں کہتا ہوں برقع روک نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہمیں اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کوشش ہی نہیں زیر کر لیا ہے۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے اپنا پڑاؤ بالکل دریائے دجلے کنارے رکھا، جبکہ برقع روک نے اپنا پڑاؤ دریا کے غربی کنارے ذرا پیچھے ہٹ کر رکھا۔ اس پر انہیں یہ فوقیت حاصل ہوئی کہ دریائے دجلہ کنارے سے اگر وہ تیر چلائیں تو وہ تیر ہمارے پڑاؤ میں گرتا ہے، اور اگر ہم یہاں سے چلائیں تو ہمارا تیر برقع روک کے پڑاؤ میں نہیں گرتے۔ اسی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جلتے پروں کے تیر ہمارے پڑاؤ پر بارش کی طرح برسائے، اور اس سے ہمارا پڑاؤ میں آگ لگ گئی۔ اس کارروائی سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ سیف الدین اور چکرمش کا لشکر حصہ لے کے دریائے دجلے کو عبور کر چکے تھے، اور جس وقت برقع روک کے لشکر کی طرف سے جلتے پروں کے تیر پھینکے گئے، اسی وقت ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ہم پر شب خون مار دیا۔ اس طرح ہمارے لشکر دوہری مصیبت کا شکار ہو گئی، اور جس طرح انہیں اپنے دفاع چاہیے تھا اس طرح وہ اپنا دفاع کر نہیں پائے۔ اس سالار کی یہ ساری بات سن کر سنجر اور محمد دونوں اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ موقع پر سنجر نے محمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، محمد، یہ کارروائی کر کے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ہمیں برقع روک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، پر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میری ایک بات غور سے سنو، اب اگر ہم نے یہاں سے زیادہ دیر تک قیام کیا تو یاد رکھنا جس طرح برقع روک دریائے دجلے کو عبور کر کے غربی کنارے کی طرف گیا ہے، اسی طرح وہ دریائے دجلے کو عبور کر کے مشرقی کنارے کی طرف آئے گا اور سینہ تان کر ہم پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کہ اسے خبر ہو گئی ہے کہ اس پر شب خون نے ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا، اور ہمارا لشکر اب جارحیت تو بہت دور کی بات دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، وہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں کچل مسل کر رکھ دیں گے، اور جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اپنے لشکریوں سے کہو جو بچا کچھ سامان ہے فوراً سمیٹنے کی بات کریں، اور لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد یہاں سے فوراً کوچ کیا جائے گا۔ محمد نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف ایاز بن سیف الدین جب اپنے نائب چکرمش کے ساتھ
فاتح لشکر کو لے کر سلطان برقرار کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو سلطان کے علاوہ سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے بڑے عمدہ اور شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا اور اس کامیاب اور شاندار شفون پر انہیں مبارکباد دی۔ پھر سلطان نے لشکریوں کو اپنے خیمے کی جا کر کھانا کھانے اور آرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اگر ہمیں ایک اور کام کریں تو کچھ عرصہ تک سنجر اور محمد دونوں ہمارے خلاف نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ چونکنے کے انداز میں ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان برقرار نے پوچھ لیا، کیسا کام؟ ایاز بن سیف الدین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میرا اندازہ ہے کہ اس شفون کے نتیجے میں سنجر اور محمد دونوں اپنا پڑاؤ یہاں سے اٹھا کر اپنے علاقوں کی طرف کوچ کریں گے۔ ان کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے، ان کے اکثر خیمے جل گئے ہیں اور ان کے لشکریوں کی اکثریت نہ صحیح لیکن ان میں بہت کو ہم نے موت کی گھاٹ اتار دیا اور کچھ عرصہ سنجر اور محمد دونوں اس قابل نہیں کہ خم ٹھوک کر ہمارے سامنے آئیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اب یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر واپس جانے کی کوشش کریں گے جس وقت وہ دریا دجلے کے مشرق کنارے کے ساتھ اوپر کی جانب جانا شروع کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنا پڑاؤ اٹھا کر غربی کنارے کے ساتھ ان کی متوازی آگے بڑھیں اور جگہ سے جا کر میں نے دریا دجلے کو عبور کر کے شب خون مارا تھا ان کے ساتھ ساتھ وہاں سے دریائے کو عبور کرنے کی کوشش کریں۔ سنجر محمد کے ان کے سالار اور لشکری دیکھیں گے کہ ہم دریا دجلے کو عبور کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ ان پر ضرب لگانے اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے دریا کو عبور کر رہے ہیں، اور جب یہ کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی رفتار کئی گنا بڑھا کر اپنی جانیں بچانے کے لیے یہاں سے اپنے علاقے کی طرف بھاگنے میں اپنی عافیت جانیں گے۔ سلطان برقرار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر ایاز بن سیف الدین مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو سارا لشکر کھانا کھا چکا ہے، جو لشکری تمہارے ساتھ تھے پہلے کے کھانے کا اہتمام کیا جائے، لیکن تم اور چکرویش اپنے اہل خانہ کے خیمے میں جاؤ، انہوں نے تمہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا، ان کے ساتھ پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد پڑاؤ سمیٹتے ہوئے اور تمہارے اندازے کے مطابق سنجر محمد اپنے لشکر کو سمیٹ کر دریا دجلہ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہیں، ہم بھی ان کی متوازی کوچ کر جائیں گے۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ ایاز بن سیف الدین اور چکر میں اپنے خیموں کی طرف ہو لیے تھے۔ ایاز بن سیف الدین جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں اس وقت طزین، رفادہ اور بروزہ تینوں بیٹھی ایاز بن سیف الدین کی آمد سے متعلق ہی گفتگو کر رہی تھی۔ ایاز بن سیف الدین جب خیمے میں داخل ہوا تو تینوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ پہلے طزین اور رفادہ کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے ہی لشکر میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ نے ایک کامیاب شب خون مارا ہے، سنجر محمد کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کامیابی پر میں، رفادہ اور اماں تینوں آپ کو مبارکباد دیتی ہیں۔ طزین کے بعد رفادہ اور بروزہ بھی اسے مبارکباد دے رہی تھی، یہاں تک کہ سیف الدین آگے بڑھا تو طزین اور رفادہ نے اپنے درمیان نشست خالی کر رکھی تھی، وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر طزین بولی اور کہنے لگی، یقیناً آپ کو بھوک لگی ہے۔ ایاز بن سیف الدین نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جواب میں طزین کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دو لشکر ان کا کھانا لے آئے اور ان کے پاس رکھ کر چلے گئے۔ ایاز بن سیف الدین نے کھانے پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، لشکری جو اس قدر کھانا رکھ کر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس پر رفادہ بولی اور کہنے لگی، ہم کھانا کیسے کھا لیتی، ہم تو پہلے ہی فکر مند تھی کہ آپ شب خون مارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ جانے شب خون کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے عہد کر رکھا تھا کہ جب آپ لوٹیں گے تو آپ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ جواب میں باری باری ایک گہری نگاہ ایاز بن سیف الدین نے طزین، رفادہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ایسے موقع پر جب مجھے لوٹنے میں تاخیر ہو جایا کرے تم دونوں آرام سے کھانا کھا لیا کرو۔ پھر چاروں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد اچانک پڑاؤ سمیٹا جانے لگا۔ اس موقع پر رفادہ بولی اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ پڑاؤ سمیٹا جا رہا ہے، کیا لشکر کوچ کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی اسنے کے انداز میں ایاز بن سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے خیال سے سلطان نے کوچ کو حکم دے دیا ہوگا، تم اپنا سارا سامان سمیٹو۔ سلطان کے ساتھ مل کر میں اور دوسرے سالاروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس وقت دوسرے کنارے سے سنجر اور محمد کوچ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اس کنارے سے کوچ کریں گے۔ دراصل ہم انہیں یہ تاثر احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اب ہم بھی دم میں خم ہیں اور ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم لوگ اپنا سامان سمیٹ کر اپنی تیاری کرو، تھوڑی دیر تک یہ خیمہ اکھیڑ لیے جائیں گے، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ اپنے لشکر کی ترتیب کیا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ایاز بن سیف الدین خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مشرقی کنارے سے سنجر محمد کے لشکر نے کوچ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سلطان برقرار کا لشکر بھی غربی کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف
بڑا تھا۔ سنجر اور محمد نے جب دیکھا کہ سلطان برق روک کا لشکر بھی ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے پر شمال کی طرف بڑھ رہا ہے، تب وہ بھی بڑے فکر مند ہوئے اور انہوں نے اپنی تیز رفتاری کر دی۔ ان کی رفتار کو دیکھتے ہوئے سلطان برق روک نے بھی اپنے لشکر کی رفتار بڑھانے کا حکم دے دیا تھا۔ سنجر اور محمد اپنے لشکر کے ساتھ جب اس جگہ پہنچے جہاں رات کی گہری تاریکی میں ایاز بن سیف الدین نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے شب خون مارا تھا، اس جگہ ایاز بن سیف الدین کے اشارے پر سلطان نے لشکر کو دریا عبور کرنے کا حکم دیا، اور جو ہی لشکر نے اپنے گھوڑوں کو دریا دجلے میں ڈالا، سنجر محمد کے خوف کی کوئی انتہا نہ تھی کہ سلطان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے دجلہ کو عبور کر رہا ہے۔ ان کو یہ بھی خبر تھی کہ گزشتہ شب خون نے ان کی ساری طاقت اور قوت کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے، اور اب اگر سلطان برق روک نے پورے لشکر کے ساتھ ان پر ضرب لگائی تو ان میں سے کسی کو بھی بچ کر اپنی جان بچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس بنا پر دونوں بھائی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان برق روک بھی یہی چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر کے اس نے اسفہان کا رخ کیا، جبکہ سنجر خراسان کی طرف اور محمد اپنے مرکزی شہر گنج کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سلطان برق روک نے اب باطنیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخر شکل دینا شروع کر دی تھی۔ باطن دراصل کرامتہ ہی کا دوسرا نام تھا۔ کرامتوں کو باطنیاں بھی کہتے ہیں، اور ان کا سربراہ ایک شخص کرمت حمدان تھا جس کا اصل وطن خوزستان تھا، وہ زیادہ تر کوفہ میں رہا۔ اس کا انتقال ہجری 258 میں ہوا، اور اس کے بعد ابو سعید حسن اس کا جانشین ہوا۔ اس ابو سعید نے اپنی جمعیت کی تیاری میں بڑی محنت کی۔ آخری اصول جمعیت کے بعد یہ شخص ہجری 256 میں خود ہی مہدی ہونے کا دعوے دار بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے کرب و جوار کے دیہات اور قصبات کو تاراج کیا، پھر تسخیر بصرہ کے عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ معتضد باللہ کے لشکر سے آمنا سامنے ہوا، اور اس ابو سعید کی خوش قسمتی اس کو فتح حاصل ہوئی۔ ابو سعید کے لشکر نے شاہی لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی کی، اور خلیفہ معتضد باللہ کے ہزاروں لشکروں کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق یہ ابو سعید حشر نشر معاد اور حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجہ کا سفاک تھا، اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروایا تھا، مسجد منہدم کی اور عازمین حج کے کئی قافلوں کو لوٹ لیا۔ ہجری 301 میں یہ شخص اپنے ایک خادم سالبی کے ہاتھوں بدترین موت مرا۔ ابو سعید نے اپنے بیٹے سعید کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود جانشین بن گیا۔ اب اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اور بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے ہجری 301 میں ابو طاہر باپ کا جانشین ہوا۔ باپ کی طرف سے اسے ہجر، احسا، طائفین اور بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت ملی۔ یہ ابو طاہر اتنا بد مزاج، اتنا متکبر، اتنا گھمنڈ کرنے والا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کا اتار ہونے کا مدعی سمجھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی بڑھ کر اسلام کے در پہ ہزاروں علام رہا۔ انہی دنوں خلافت بغداد کافی کمزور تھی، اس لیے ابو طاہر کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کے بہترین مواقع ملے۔ ہجری 311 میں اس نے بصرہ پر حملہ کیا، وہاں کافی تباہی مچائی۔ ہجری 312 میں حاجیوں کے قافلے کو بھی لوٹا۔ ہجری 314 میں کوفہ پر لشکر کشی کی اور کوفہ کو ہی فتح کر لیا۔ ہجری 316 میں انیار فتح کرنے کے بعد جب یہ راجبہ شہر پر قبضہ کر لیا، ان تمام معرکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا، بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا۔ ابو طاہر نے شہر ہجر کو دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں ایک نہایت عالیشان عمارت تعمیر کروائی، اور اس عمارت کو اس نے دارالحجرہ کے نام سے موسوم کیا۔ اسی ابو طاہر پر یہ خبر سوار ہو گیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج و طواف کو چھوڑ کر دل حجرہ کا حج کریں۔ اس نے اس مقصد کے لیے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے دل حجرہ پر نصب کرنے کی ترکیب سوچی۔ چنانچہ ہجری 319 میں حج کے موقع پر یہ مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ یوم تروبہ کو ابو طاہر گھوڑے سوار ہو کر تہ و برنا لیے اپنے لشکر کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا۔ بقول مورخین اس نامراد بدترین اور غلیظ شخص نے مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ مکہ شہر میں بھی ان کراتیوں یعنی باطنیوں نے کافی قتل و غارت کی۔ حرم شریف میں 1700 محرم شہید ہوئے۔ چائے زمزم اور مکہ شہر کے دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا اور زور زور سے نعرے لگوانے لگا، جس کی معنی ہے میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ 14 ذی الحج کے دن ابو طاہر حجر اسود کو اتار کر در الحجرہ کی طرف
واپس لوٹا۔ حجر اسود کی در حجر کی عمارت کے غربی جانب آویزہ کر دیا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج اس قتل و غارت گری اور اس کے ترک و تار اور اس کی جلغار کی وجہ سے امن ہونے کے باعث موقوف رہا۔ ہجری 327 میں ابو طاہر کی اجازت سے ہر حاجی سے 5 دینار میں اصول کی وصولی کی شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا۔ آخر ہجری 329 کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، کیونکہ ابو طاہر لوگوں کو دارالحجرہ کے حج کے لیے حجر اسود کی وجہ سے متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد یہی ابو طاہر چیچک کی مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی ذلت اور گھناؤنی شیطانی موت مرا۔ اس کے زمانے میں بدامنی بہت تھی۔ کئی لوگ مہدی مدعو ہو کے دعوے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے تھے۔ ان مدعی حضرات میں ایک شخص زکریا بن ماہر بھی تھا اور اس کا تعلق بھی باطنیہ سے تھا۔ یہ زکریا مرمتی بھی لکھتے ہیں۔ یہ خلیفہ معتضد کے عہد میں خلافت بغداد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور کئی جنگیں لڑی۔ وہ اپنے آپ کو حامل وحی اور حضرت مہدی کی ایلچی ہونے کا مدعی کہتا تھا۔ خلیفہ مقتفی کے عہد میں بھی آپ نے اپنے انتشار کا کام جاری رکھا، چنانچہ مسلمان اس سے بڑے نہ لا ہوئے۔ اس بنا پر مسلمانوں نے ایک لشکر تیار کیا، اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے دوران یہ سخت زخمی ہوا۔ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح بحرین کے علاقے میں ان لوگوں کا جب زور ٹوٹا اور مسلمانوں کے در پہ حملوں سے ان کی تعداد کو کم کر کے ان کی اصلی طاقت اور قوت کو بھی کچل دیا گیا، تب ان لوگوں نے ایران کا رخ کیا۔ عراق اور شام کی سرزمینوں میں انہوں نے پھر پرچے نکالنے شروع کیے اور مصر کی باطنی حکومت بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ جب عراق اور شام میں مسلمان بھی ان کے خلاف حرکت میں آ گئے تو انہیں بھی وہاں کوئی جا پناہ نہ ملی، تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنی انجمنیں قائم کی اور بظاہر مسلمانوں میں ملتے جلتے رہے، ساتھ ہی اپنی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تاکہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ مصر کی باطنی قوت ان کی پشت پناہ تھی، ان کی خوب مدد کر رہی تھی، لہٰذا یہ کسی نہ کسی طریقے سے شام اور عراق میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کی حکومت ان باطنیوں کو، جن کی دائی خفیہ طور پر کام کر رہے تھے، ہر قسم کی مدد پہنچاتی تھی، اور اسلامی سلطنت کی بربادی کے لیے مصر کی باطنی حکومت نے اسلامی ممالک میں باطنیوں کے دائیوں اور رفیقوں کے ایک جال غیر محسوس طریقے سے پھیلا دیا تھا۔ شام اور عراق و ایران کے علاقوں کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ شام میں مصر کی باطنی حکومت کا نمائندہ حسن بن سواد تھا اور عراق میں ان کا بڑا نمائندہ اور دائمی اعظم احمد بن عطاش تھا، چونکہ عراق سلطان برقرق کی سلطنت میں واقع تھا اور احمد بن عطاش نے بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا، لہذا سلطان برقرق نے اسی احمد بن عطاش کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور احمد بن عطاش پر ضرب لگانے کے لیے سلطان برقرق نے اپنے بڑے سراروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔